بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا قلنا إن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في أصول الطهارة به. وللشافعي في قولان أحدهما أنه طهارة ضرورية والآخر أنه ليس بطهارة بل هو ساتر للحدث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سری ظاہر المراد ہوتا ہے اور اس کا معنی ثابت ہو کر رہتا ہے. علی ھذا قلنا سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اصول کی بنیاد پر ایک مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیمم طہارت مطلقہ ہے، یعنی تیمم طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تیمم کے متعلق دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے، یعنی حدث کو زیل نہیں کرتا بلکہ حدث کو چھپا لیتا ہے. اچھا جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں وضو اور تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. اب اس فرمان میں لِيُطَهِّرَكُمْ طہارت کے حاصل ہونے کے بارے میں صریح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تیمم بھی وضو کی طرح طہارت مطلقہ کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جس طرح وضو کے ذریعے ایک یا ایک سے زیادہ فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح تیمم کے ذریعے بھی ایک یا ایک سے زیادہ فرائض ادا کیے جا سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا قول اور اس کی دلیل. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ مٹی اپنی طبیعت کے اعتبار سے ملوث ہے، یعنی آلودہ کرنے والی ہے، مطہر نہیں ہے، لیکن شریعت نے ضرورت کی بنا پر مٹی کو مطہر یعنی پاک کرنے والی مان لیا، اور ضرورت ادائیگی یہ فرض ہے جو کہ ایک فرض کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے، ایک فرض کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے. اس لیے تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت مطلقہ نہیں، یعنی تیمم کے ذریعے صرف ایک فرض ادا کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ فرائض ادا نہیں کر سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ تیمم کا طہارت مطلقہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے ثابت ہے. اب اس کے خلاف کہنا یہ نص کے خلاف کہنا ہے، یہ نص کے خلاف کہنا ہے، لہذا آپ کی مذکورہ دلیل درست نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دوسرا قول اور اس کی دلیل. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے، یعنی حدث کو زیل نہیں کرتا بلکہ حدث کو چھپا لیتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر متیمم دوران نماز پانی کو دیکھ لے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے اور حدث واپس لوٹ آتی ہے. اب دوران نماز پانی کو دیکھ کر تیمم کا ٹوٹ جانا اور حدث کا واپس لوٹ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ
تیمم نے حدث کو ذیل نہیں کیا تھا بلکہ اس کو چھپا لیا تھا، کیونکہ اگر تیمم حدث کو ذیل کرتا تو پھر حدث کبھی واپس نہ لوٹتی، لہذا ثابت ہوا تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے، مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے قول کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ دوران نماز پانی کو دیکھ کر تیمم کا ٹوٹ جانا اور حدث کا واپس لوٹ آنا یہ اس لیے نہیں کہ تیمم مزیل حدث نہیں ہے بلکہ ساتر حدث ہے، یہ اس لیے ہے کہ جس طرح تیمم کے جواز کے لیے ابتدا میں مائع کافی کے استعمال پر قادر نہ ہونا شرط ہے نا، اسی طرح تیمم کے باقی رہنے کے لیے بھی مائع کافی کے استعمال پر قادر نہ ہونا شرط ہے، اور جب متیمم دوران نماز پانی کو دیکھے گا تو وہ مائع کافی کے استعمال پر قادر ہو جائے گا، جب مائع کافی کے استعمال پر قادر ہو جائے گا تو پھر تیمم کے باقی رہنے کی شرط ختم ہو جائے گی، جب تیمم کے باقی رہنے کی شرط ختم ہو جائے گی تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تو اب پانی کو دیکھ کر دوران نماز تیمم کا ٹوٹنا اس وجہ سے نہیں کہ تیمم مزیل حدث نہیں بلکہ ساتر حدث ہے، بلکہ اس لیے ہے بلکہ تیمم کی شرط کے ختم ہونے کی وجہ سے ہے، بلکہ تیمم کی شرط کے ختم ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا آپ کی یہ مذکورہ دلیل درست نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھو، وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا، اور اس پر ہم کہتے ہیں کہ بے شک تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، بے شک تیمم لأن قولہ تعالی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح فی اصول الطہارہ بہ، تیمم کے ذریعے طہارت کے حاصل ہونے کے بارے میں صریح ہے، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قولان، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیمم کے بارے میں قولان دو قول ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ بے شک وہ تیمم طہارت ضروریہ ہے، طہارت، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بے شک وہ تیمم طہارت نہیں بلکہ وہ تیمم حدث کو ڈھانپنے والا ہے۔